السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 20 کو لے کر۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ ہے یو گیٹ اپ۔ جزین نے لاسٹ چیئر پر بیٹھے لڑکے کو انگلی سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کمزور اور دبو سا لڑکا تھا، فوراً اٹھ گیا تھا۔ نیا لیکچر شروع ہونے میں ابھی 10 منٹ تھے۔ صبح کلاس میں آ کر اپنی غنڈہ گردی جھاڑ رہا تھا۔ اس کے پیچھے زمزمہ بھی کھڑی تھی اور کنفیوزڈ نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ تم ادھر آؤ۔ انگلی سے اس نے زمزمہ کو وہاں آنے کا اشارہ کیا۔ وہ قریب چلی آئی تھی۔ اسے لگا تھا یہ چیئر جزین نے اس کے لیے خالی کروائی ہے۔ یہ میری سیٹ ہے۔ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ وہ خفیف سی ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آس پاس کچھ اسٹوڈنٹس دونوں کو دیکھ کر ہنسے تھے۔ لوسی، یہ چیئر خالی کرو، اس نے دوسری چیئر پر بیٹھی لڑکی سے کہا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بس حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بھلا وہ لڑکی اس کی ایک آواز پر چیئر کیوں خالی کرنے لگی؟ تم بیٹھو۔ اس نے زمزمہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیرت دبا بیٹھ گئی۔ اسے وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ وہ لڑکی جس طرح جزین کو مسکرا کر والہانہ پن سے دیکھ رہی تھی، اس کے بعد تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ اس لڑکی کو جزین پر شدید قسم کا کرش تھا۔ کلاس، لک ایٹ دس لٹل گرل۔ بلند آواز میں اس نے پوری کلاس کو متوجہ کیا۔ کئی گردنیں مڑ مڑ کر اسے اور زمزمہ کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ زیم ہے، زمزمہ۔ اسے ڈر لگتا ہے اور یہ سمجھتی ہے میں اس کا گارجین اینجل ہوں، اس لیے آج سے یہ میرے ساتھ بیٹھے گی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے اپنے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ سجائے زمزمہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بس سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اوہ ہائے! کچھ کلاس فیلوز نے دوستانہ مسکراہٹ اچھالی تھی۔ وہ جواباً مسکرائی نہیں تھی۔ بورس کا پڑھایا گیا سبق ابھی تک یاد تھا۔ تب سے اس نے سوچ لیا تھا کہ ایویں نہیں مسکرانا۔ وہ خاموشی سے چیئر پر بیٹھی کتاب پر نظریں مرکوز کیے کچھ سوچ رہی تھی جب اس نے کسی کی نظریں محسوس کر کے نظریں اٹھائیں۔ اس کے آگے والی چیئرز پر بورس اور لارا بیٹھے ہوئے اسے ہی گھور رہے تھے۔ کیا پاکستان کے لوگ اتنے بد تہذیب ہوتے ہیں کہ دوستوں کو دیکھے بغیر گزر جاتے ہیں؟ بورس نے اس پر چوٹ کی۔ اوہ سوری بورس۔ اوہ ہائے لارا، کیسی ہو؟ میں بس اپنے دھیان میں نہیں تھی، اس لیے تم دونوں کو نہیں دیکھا۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں شرمندگی سے بولی۔ اوہ نو اٹس اوکے، لارا اس کے ہاتھ نرمی سے دبا کر بولی، پھر گھوم کر بورس کو دیکھا جو ابھی تک منہ بنائے بیٹھا تھا۔ تم تو منہ سیدھا کرو۔ لارا نے کتاب بورس کے کندھے پر ماری تھی۔ لارا سویٹی، اگر تم چاہتی ہو کہ اگلے لیکچر میں تمہیں مس وائرس کے ساتھ کلاس سے گیٹ آؤٹ نہ ہونا پڑے تو میرا مشورہ ہے چپ رہو۔ بورس نے سنجیدگی سے وارن کیا۔ لارا نے مسکراتے سے لدی آنکھیں گھمائی تھیں اور ہوں کہہ کر سر جھٹکا۔ تم مجھے کلاس سے گیٹ آؤٹ کرواؤ گے؟ زمزمہ نے ابرو اٹھا کر بورس سے پوچھا۔ وہ جواباً سینہ تان کر اس کی طرف مڑا تھا۔ آف کورس بورس، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ زمزمہ نے آگ اگلتی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی بیسک انٹیلیجنس کی موٹی کتاب کو۔ مس وائرس، تم اور جزین ایک جیسے ہو۔ بورس نے اسے اور جزین کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ جزین ان کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ اینڈریو کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اپنی آنکھیں پوری طرح کھول کر بورس کو گھور رہی تھی۔ ہر بات پر دھمکیاں دینا۔ بورس، میں تمہارا بریک اپ کروا دوں گا۔ بورس، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ تم اپنے شوہر کی دوسری کاپی ہو۔ ان دونوں کی نقل اتارتے ہوئے آخری جملہ اس نے اردو میں کہا تھا۔ بورس کی آواز خاصی بلند تھی۔ 60 اسٹوڈنٹس کی کلاس میں سے اگر کوئی اردو سمجھ سکتا تھا تو وہ جزین اور زمزمہ تھے۔ بورس کی بات پر صرف زمزمہ نہیں جزین بھی چونکا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ تمہیں اردو آتی ہے؟ زمزمہ نے شوق سے نکل کر اس سے پوچھا۔ وہ جواباً کندھے اچکا کر ہنسا۔ زیادہ نہیں، تھوڑی بہت بول لیتا ہوں، بورس نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بتایا۔ یہ تم دونوں کیا کہہ رہے تھے؟ لارا کو غالباً سمجھ نہیں آئی تھی۔ What the hell is this بورس؟ جزین کی گرجدار آواز پر بورس چیئر سے گرتے گرتے بچا تھا۔ تمہیں شرافت کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ وہ اردو میں غرایا۔ کم آن یار، میں تو… بورس جو ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنے لگا تھا، جزین کی سخت وارننگ دیتی نظروں سے گھبرا کر چپ ہو گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بورس کو چھوڑ کر اب وہ درشتی سے زمزمہ سے مخاطب تھا۔ لارا ہکا بکا ان تینوں کو دیکھ رہی تھی جو اچانک ہی اتنے سنجیدہ ہو گئے تھے۔ میں نے کچھ ڈسکس نہیں کیا تھا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔
وہ سر چھٹک کر درشتی سے بولا، پھر دوسری جانب سے آ کر اس کے ساتھ چیئر پر آ بیٹھا تھا۔ اس کی گرم جھلسا دینے والی نظروں سے کچھ خائف ہو کر سمسمہ نے گردن جھکا لی تھی اور چہرہ کتاب میں دے دیا۔ اسے ہاسپٹل سے گھر آئے آج دوسرا دن تھا۔ وہ بے حد خاموش نظروں سے چھت کو تک رہی تھی۔ وہ جب سے واپس آئی تھی ایسے ہی گمسم تھی۔ شاہ میر اور حمیر غازیان اس سے بات کرنے کی جتن کر رہے تھے، مگر اس کے لبوں پر خاموشی کا قفل نہیں ٹوٹا تھا۔ فون کی رنگ ٹون پر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ یہ ظفر تھا۔ وہ ایک بار پھر کانپ کر رہ گئی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے فون یس کر کے کان سے لگایا۔ تم نے اچھا کیا میری بات مان کر۔ عاشر بھائی گھر آ گئے ہیں، اب میرا دوسرا مطالبہ بھی پورا کرو۔ کیا بھائی گھر آ گئے ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں، مجھے تم سے اسی عقل مندی کی امید تھی۔ اب اپنے شوہر کی سلامتی چاہتی ہو تو اس سے طلاق لے کر واپس آ جاؤ۔ ظفر نے رومی کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا تھا۔ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو ظفر، اتنا ظلم مت کرو، مت کرو۔ وہ ہذیانی انداز میں چینخی تھی، پھر موبائل دیوار پر دے مارا تھا۔ رومی، رومی۔ شاہ میر اس کو چینختے دیکھ کر بھاگتا ہوا اسٹڈی سے باہر آیا تھا۔ شاہ میر، آپ نے بھائی کی بیل کروائی ہے؟ رومی نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، شاہ میر نے اعتراف کیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ دل گرفتگی سے بولی اور اپنی بھیگی آنکھیں صاف کیں۔ رومی، ہم صرف میاں بیوی نہیں، دوست بھی ہیں۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، کیا پرابلم ہے؟ یقین کرو میں تمہیں کبھی کسی مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ہاتھ کے پشت سے ہلاتے ہوئے میر نے بہت نرمی سے کہا تھا۔ بے اختیار میسا کے آنسو نکلنے لگے تھے۔ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر اس سے چھپا گئی تھی۔ ایک بار پھر ظفر کی دھمکی سے وہ ڈر گئی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہو جاتا کہ شاہ میر سے چھپا کر وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی ہے تو شاید وہ ایسا نہ کرتی، مگر اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ کیسا ہجر ہے کہ وصل کی بارش بھی میرے دل کی پیاسے زمین کو سیراب نہیں کر سکی۔ یہ کیسا عشق ہے کہ میں اب اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اور اسے دیکھے بن گزارا بھی نہیں ہوتا۔ وہ بات کرتا ہے تو بات کی نہیں جاتی، وہ بات نہیں کرتا تو دل اس سے بات کرنے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ کیسی آگ ہے جو بجھتی ہی نہیں، بس میرے تن من کو جلا کر خاک کر رہی ہے، اور میں ہوں کہ اس آگ کو بجھانے کے بجائے اس میں جلنے کے لیے مر رہی ہوں۔ یہ کیسا روگ ہے میرے خدا، یہ عشق بہت بڑا روگ ہے۔ جاں نماز پر سجدے میں جھکی وہ مسلسل سسکیاں بھرتے ہوئے خدا سے باتیں کر رہی تھی۔ درد تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، آنسو تھے کہ بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ یہ محبت کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیتی ہے نا۔ کیوں اللہ، کیوں اس دل کو وہ اتنا اچھا لگا تھا، پھر کیوں اسی کے ہاتھوں مجھے برباد ہونا لکھا گیا؟ کیوں کاتب تقدیر کو مجھ پر رحم نہیں آیا؟ آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ اس نے سر اٹھایا تھا، پھر چھت کو تکتے ہوئے شکوہ کیا۔ یہاں آ کر میں اسے بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا زندگی میں۔ پھر دانیال نام کا پتھر کیوں میری پرسکون زندگی میں ہلچل مچا گیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے نکل رہے تھے اور لبوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ہلکی سی روشنی میں وہ کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز پر بیٹھ کر پتہ نہیں کب سے رو رہی تھی۔ ہمنا بیٹا دروازہ کھولو۔ زائرہ آنٹی کی پکار اور دستک کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں رگڑیں اور جلدی سے چہرہ صاف کیا۔ آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر روشنی پڑی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا مومی چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھیں مسلسل گریہ زاری سے سوجی ہوئی لگ رہی تھیں۔ کیا ہوا بیٹا، رو رہی تھی؟ سب ٹھیک ہے؟ زائرہ آنٹی نے فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کی سرخ ہوتی آنکھیں رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ میں نماز پڑھ رہی تھی بس، اس نے نظریں چراتے ہوئے اٹک اٹک کر جواب دیا، پھر چہرے پر بشاشت لانے کی بھرپور کوشش کی۔ جھوٹ مت بولو، مجھے احد نے سب بتا دیا تھا۔ میں بھی تو تمہاری ماں جیسی ہوں، مجھے سب بتا دیتی، کوئی ایسے بھی کرتا ہے بھلا؟ ان کے انداز میں فکر بھرا شکوہ تھا۔ اس نے بے بسی سے لب کاٹے، احد نے انہیں بتا دیا تھا، وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ آئی ایم سوری آنٹی، وہ سر جھکا کر مدھم آواز میں بولی۔ میرے ساتھ آؤ۔ انہوں نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سست روی سے چلتی ہوئی ان کے ساتھ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ لاؤنج خالی تھا۔ زائرہ آنٹی کے شوہر کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہوئی تھی۔ ایک بیٹی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کینیڈا میں تھی، اور بیٹا اسپیشلائزیشن کے لیے لندن گیا ہوا تھا۔ وہ اپنا NGO چلا رہی تھیں اور کچھ سوشل ورک کرتی تھیں۔ اس طرح تنہائی اور وقت گزر جاتا تھا۔ ہمنا کے روپ میں تو جیسے ان کو بیٹی ہی مل گئی تھی۔ وہ جس رات ان کے پاس ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ آئی تھی، وہ سمجھ گئی تھی کہ بات کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ ماسکو جانے سے پہلے احد نے فون کر کے ان کو سب کچھ بتایا تھا اور ہمنا کا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ وہ اب اس کے لیے واقعی فکر مند تھی۔ دیکھو،
میں تمہاری سچویشن سمجھ سکتی ہوں بیٹا، لیکن تمہیں اپنے ماما پاپا کو بتانا چاہیے تھا۔ ظاہرہ آنٹی نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ مما پاپا تو پہلے ہی پاکستان سے چلے گئے تھے، انہوں نے تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی، پھر میں ان سے رابطہ کیسے کرتی؟ وہ آزردگی سے ایکویریم میں تیرتی مچھلیوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آواز میں ملال تھا، گہرا ملال، سب کچھ کھو دینے کا ملال۔ پھر اب کیا کرو گی؟ واپس جاؤ گی یا یہیں رہنا چاہتی ہو؟ سوال سنجیدہ تھا، مگر اس کا ذہن کسی نئی رخ پر پہنچا تھا۔ اس نے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ دیکھو بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جب تک دل چاہے یہاں رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ بھی سوچو کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ وہ اس کی خاموشی پر مزید بولی۔ مجھے نہیں پتا آنٹی، مجھے لگ رہا ہے مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، سب ختم ہو گیا، پتہ نہیں میں کیوں زندہ ہوں۔ اس کی آواز میں بے بسی بھری تلخی تھی۔ ایسے نہیں کہتے، کچھ بھی ختم نہیں ہوا ہے، وہ ایک فیز تھا، اسے بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کا سر ہلکے سے تھپ تھپایا۔ زندگی میں بہت بار انسان کو اپنوں کے ہاتھوں شکست کھانی پڑتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دوبارہ لڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے، لوگوں سے، رویوں سے، حالات سے، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ سے۔ خود سے جنگ کرو، اپنے ماضی سے پیچھا چھڑواؤ اور مستقبل کی دوڑ میں آگے بڑھو۔ کامیابی تمہاری منتظر ہے۔ ان کا ایک ایک لفظ اس کے سماعتوں پر جیسے مرہم کا کام کر رہا تھا۔ بہت دنوں بعد مایوسی کے سمندر سے نکل کر جیسے امید کا کوئی کنارہ ہاتھ لگا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ہمنا کالج میں کینٹین پر بیٹھی ہوئی تھی، بریک ہونے کی وجہ سے وہ یہاں بیٹھ گئی تھی۔ اسے کالج میں تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر اب تک کسی سے دوستی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ہجوم میں بیٹھے ہوں اور آپ پھر بھی خود کو کسی خلا میں تنہا کھڑے پاتے ہیں۔ بھانت بھانت کی بولیاں اور آوازیں سننے کے بعد بھی دل ایک شخص کی آواز سننے کا ہی منتظر رہتا ہے۔ ہمنا، اپنے پیچھے اس نے ایک مردانہ آواز سنی تھی۔ بے اختیار وہ چونکی۔ یہ آواز اور یہ انداز، وہ لاکھوں میں بھی یہ آواز پہچان سکتی تھی۔ یہ آواز دانیال ہی کی تھی۔ آپ؟ وہ یکدم مڑی تھی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ دل یکدم زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ابھی تو اس نے آرزو کی تھی اس کی آواز سننے کی، اور جب وہ سامنے تھا تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ سامنے نہ آیا ہوتا۔ ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں وہ درخواست کر رہا تھا یا التجا، مگر اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکی۔ وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، بڑھی شیو اور زرد پڑتی رنگت۔ وہ ایک لمحے میں جان گئی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ہموار لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے آج بھی اس شخص کی ساحرانہ آنکھوں میں دیکھنے کی جسارت نہیں کی تھی۔ تم میرے ساتھ واپس چلو، دانیال نے بلاخر ایک گہری سانس بھر کر کہا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر یکدم ہنس پڑی جیسے دانیال نے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، وہ اب رو رہی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ دانیال صاحب، آپ مجھے واپس لے جانے کا حق نہیں رکھتے۔ اس نے بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑتے ہوئے دانیال کو بہت کچھ جتایا تھا۔ پلیز ایک بار میرے ساتھ چلو، میں تمہارے سارے گلے شکوے دور کر دوں گا، سب کو سچ سچ بتا دوں گا، تم میرے بارے میں غلط مت سوچو، دانیال نے منت بھرے انداز میں کہا۔ میں آپ کے بارے میں اب کچھ نہیں سوچتی، غلط یا صحیح، کچھ بھی نہیں، بس پاٹ انداز میں بولی۔ لہجے میں اس نے حد درجہ رکھائی سمو کر کہا تھا، مگر دل نے اس کے بیان کی مخالفت کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب بھی اس کو سوچتی ہے، مگر زبان سے وہ اب اس کے سامنے یہ اعتراف نہیں کرے گی۔ ہمنا پلیز، میں تم سے معافی مانگتا ہوں ہر چیز کی، آئی ایم سوری۔ دانیال نے شرمندگی سے معذرت کی تھی۔ وہ پل بھر کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ دانیال اس سے معافی مانگے گا۔ میں ہمنا عروج ہوں، میں اپنا دل دکھانے والوں کو معاف کر دیا کرتی ہوں، لیکن ان کے دیے گئے زخم نہیں بھولتی۔ آپ کو بھی معاف کیا دانیال، جائیں، معاف کر دیا آپ کو، مگر بھولی کچھ نہیں ہوں۔ جس دن میری یادداشت سے آپ کے دیے گئے زخم مٹ جائیں گے، میں اسی دن واپس آ جاؤں گی۔ اس کے انداز کے پختگی اور الفاظ کے ٹھہراؤ نے دانیال کے کندھوں پر ایک بار پھر کندھوں پر بوجھ لاد دیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی کچھ نہیں بھولتی، رویے، رشتے، چیزیں، اور پھر وہ تو اس کا مجرم تھا، وہ اپنے مجرم کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔
معاف کر سکتی تھی مگر اس کا جرم نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی، اس نے گردن ہلائی۔ تو پھر میں اس دن کا انتظار کروں گا جب تمہارا دل تمہارے دماغ پر بازی لے جائے، محبت انتقام پر سبقت لے جائے۔ میں جانتا ہوں تم واپس آؤ گی، تمہیں واپس آنا ہی ہوگا۔ ہمنا کی واپسی کا ہر راستہ دانیال پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ دانیال نے گھمبیر لہجے میں کہا تھا اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محبت ہونے لگی ہے، بچ کے رہنا۔ وہ اپنی قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گنگنایا، پھر اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں دانیال، مگر آپ کا ہر رویہ یاد رکھوں گی۔ اس نے برش سے کینوس پر اسٹروکس لگائی تھی۔ میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، آپ کا انتظار لا حاصل رہے گا۔ اس نے رنگوں کو دیکھتے ہوئے بے اختیار سوچا تھا، کبھی میری زندگی بھی یوں ہی رنگین اور خوبصورت ہوتی تھی۔ آپ نے میری زندگی سے سارے رنگ چھین لیے دانیال۔ ایک بھرائی ہوئی سانس کے ساتھ اس نے دوبارہ خود کو کمپوز کیا اور اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اور میں اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ کسی دن یہ دل بے قابو ہو گیا تو خود ہی آپ کے پاس دوڑتا ہوا چلا آئے گا۔ ایک متاسفانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے چہرے پر آئے بال ہاتھ سے پیچھے کیے اور سر جھٹکا۔ اس سب میں میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا، میں آج بھی آپ کو ہی سوچتی ہوں۔ دل ایک بار پھر جیت گیا تھا۔ کینوس پر دانیال کی پینٹنگ بناتے ہوئے وہ اس وقت یہ تک بھول چکی تھی کہ وہ اس شخص کو اب نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس کی ساری سوچیں بھٹک کر دانیال پر ہی ختم ہوتی تھیں۔ بھائی، میرے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ کیلیگرافی کمپٹیشن میں میری تیسری پوزیشن آئی ہے۔ آخری لیکچر لے کر وہ جیسے ہی کلاس سے نکلا تھا اسے ہمنا کے میسیجز موصول ہوئے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہمنا کو کال بیک کی تھی۔ پہلی گھنٹی پر ہی کال اٹھا لی گئی تھی اور پھر وہ رکے بغیر ہی بولتی چلی گئی تھی۔ آپ کے کہنے پر میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اتنی ٹینشن کے باوجود بھی بس مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کہ میری تیسری پوزیشن آ گئی ہے۔ آئی ایم سو ہیپی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ بریک لگاؤ، وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم تھینک یو سو مچ، آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا، اس نے سچے دل سے کہا تھا۔ ہمنا، آپ کیسی ہو؟ اس کے اچانک سوال پر وہ یکدم چپ ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، اس نے اپنے لہجے میں دوبارہ سے بشاشت پیدا کی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ سب ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ دانیال نے دوبارہ رابطہ تو نہیں کیا؟ اس نے اب ڈائریکٹ سوال پوچھا تھا۔ دانیال تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر ہولے سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں۔ چلو اچھی بات ہے بھائی، میں ابھی اسلام آباد میں ہی رہنا چاہتی ہوں، میں نے یہاں ایک آرٹس انسٹیٹیوٹ میں بھی ایڈمیشن لے لیا ہے۔ اس نے کچھ لمحوں بعد مزید بتایا۔ جزین، جزین، کسی کے پکار پر وہ مڑا۔ زمزمہ اسے پکار رہی تھی۔ اوکے ہمنا، ٹیک کیئر، مجھے کچھ کام ہے۔ عجلت میں فون بند کر کے وہ اس کی جانب پلٹا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تھا۔ آپ کبھی آرام سے بات نہیں کر سکتے؟ اسے غصہ آیا تھا جزین کے انداز پر۔ نہیں، وہ اسی انداز میں سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا۔ میں پاپا کو بتاتی ہوں کہ آپ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ وہ کوٹ کی پاکٹ سے فون نکال کر نمبر ملانے لگی تھی۔ جزین تیر کسی تیزی سے اس کی جانب لپکا تھا اور اس کے ہاتھ سے فون چھینا۔ ادھر دے میرا فون۔ وہ ہاتھ سے اچک اچک کر فون لینے کی کوشش کر رہی تھی جو جزین بار بار اس کی پہنچ سے دور کر رہا تھا۔ فون چاہیے؟ جزین نے لالچ دینے والے انداز میں پوچھا۔ میرا فون دیں، وہ تپ کر بولی تھی۔ نو، جزین نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ زمزمہ نے ایک لمحہ لگایا تھا فیصلہ کرنے میں۔ اس کی نظر پیچھے آتے پروفیسر مارکس پر پڑی تھی۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی۔ جزین نے الٹے قدم لینے شروع کیے تھے۔ فون ابھی تک اسی کے ہاتھ میں تھا جو جزین نے ہوا میں بلند کر رکھا تھا۔ دیکھیں، رک جائیں۔ زمزمہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ پروفیسر مارکس اپنی فائل پر سر جھکائے ان کے پیچھے ہی گزر رہے تھے۔ جزین، رک جائیں، ایک آخری کوشش کی تھی زمزمہ نے۔ نو، بڑے مغرورانہ انداز میں قاتلانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے جزین نے سر کو نفی میں دائیں بائیں جنبش دی تھی، اور یہ اس کا پاؤں پڑا تھا اور وہ پروفیسر مارکس سے جا ٹکرایا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ پروفیسر مارکس زمین پر گرے ہوئے تھے اور جزین ان کے اوپر۔ پاس ہی کھڑی زمزمہ نے جھجک کر جزین کے ہاتھ سے اپنا فون پکڑا، اس پر لگی نادیدہ گرد جھاڑی اور تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ یہ جا وہ جا۔ واٹ دا گیٹ اپ یو ایڈیٹ! پروفیسر مارکس کی گرجدار آواز پر جزین کو جیسے ہوش آیا تھا اور وہ ایک دم اٹھ بیٹھا تھا۔ کوریڈور میں کھڑے کچھ اسٹوڈنٹس اس تماشے پر منہ موڑ کر ہنس رہے تھے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے بورس اور لارا کو دیکھا جو وہیں چلے آ رہے تھے۔ بورس منٹوں میں ساری بات سمجھ گئے اور لارا کا ہاتھ پکڑ کر الٹے قدموں بھاگا۔ یو ایڈیٹ! دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟
پروفیسر مارکس نے بمشکل کھڑے ہوتے ہوئے جزین کو لتاڑا۔ اس عمر میں زمین پر گرنے کے بعد ان کی ہڈیاں دہائی دینے لگی تھیں۔ سوری پروفیسر، جزین نے لب کاٹے، دل میں اس نے زمزمہ کو قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ کوریڈور میں کیا دیکھ رہے ہو؟ پروفیسر مارکس نے انگلی سے کوریڈور کی طرف اشارہ کیا۔ صفائی کرو گے تم یونیورسٹی ٹائم کے بعد یہاں، اور کدھر ہے وہ دوسری اسٹوڈنٹ؟ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے درد کو دباتے ہوئے اسے سزا سنائی تھی۔ دس از بورس اور لارا کھینچتے ہوئے زمزمہ کو سین پر لے آئے تھے، جو موقع واردات سے فرار ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور جزین کے چہرے پر اب آگ لگا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ پروفیسر، میری کوئی غلطی نہیں ہے، زمزمہ نے لارا اور بورس کو پرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، پروفیسر مارکس نے ناک پر دھری اینک اتاری۔ سوری پروفیسر، بٹ میں صفائی نہیں کروں گا، جزین نے صاف انکار کیا تھا۔ پروفیسر، اب ہم بچے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں ایسی سزائیں دیں، اور یونیورسٹی میں صفائی کون کرتا ہے؟ بورس نے اعتراض اٹھایا۔ اس کی بات پر جزین نے بھی زور و شور سے گردن ہلا کر تائید کی۔ تم سب کی حرکتیں بچوں جیسی ہیں۔ تم چاروں کوریڈور کی نہیں، اپنی کلاس کی بھی صفائی کرو گے، ورنہ پورے 1 ویک تک تم سب سسپینڈ ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ شٹ، یہ مافیا باس کہیں کا! جزین نے پروفیسر مارکس کو جاتے دیکھ کر ہاتھ پر مکہ مارا تھا۔ مجھے کیوں سزا ملی ہے؟ لارا کو مزید غصہ آ رہا تھا، اس کی تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جزین نے کھا جانے والی نظروں سے زمزمہ کو دیکھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ضرورت تھی آپ کو شوخیاں مارنے کی؟ منع کر رہی تھی نا میں کہ رک جائیں، مگر نہیں۔ وہ جلے کٹے انداز میں بولتی ہوئی کلاس روم کی چیئرز کو جھاڑ رہی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماسکو میں بھی صفائی کرنی پڑے گی۔ سو کالڈ فلرٹنگ، جزین نے ان دونوں کو یوں کرتے دیکھ کر لارا کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ وہ بھی جواباً منہ نیچے کر کے ہنسی تھی۔ یونیورسٹی ٹائم کے بعد وہ سب مل کر کوریڈور کی صفائی کر رہے تھے۔ زمزمہ ڈسٹنگ کر رہی تھی اور جزین اس کے سر پر کھڑا حکم جھاڑ رہا تھا۔ آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے ہیں؟ آپ کو بھی سزا ملی ہے۔ زمزمہ کو غصہ آیا تھا اس کے یوں کھڑے ہونے پر۔ تمہاری صورت میں مجھے پہلے ہی میرے گناہوں کی سزا مل چکی ہے، اب اور کیا کروں؟ وہ کچھ اتنے بے چارگی بھرے انداز میں بولا تھا کہ پاس کھڑے بورس کو ہنسی آ گئی۔ زمزمہ کا چہرہ غصے سے لال پڑ رہا تھا۔ وہ سر چھٹک کر چیئر پر چڑھی تھی اور کلاس روم کی دیوار کے ساتھ لگی کیبنٹ کی ڈسٹنگ کرنے لگی تھی۔ اس کا توازن یکدم بگڑا، وہ چیئر پر کھڑی گرنے لگی تھی۔ پاس کھڑی جزین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گرنے سے روکا۔ دھیان سے، اگر میرے اوپر گر جاتے تو شاید مجھے پھر کوئی سزا مل جاتی۔ جزین کا انداز اسے جلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ کانوں تک سرخ پڑی تھی۔ او مائی گاڈ! لارا یکدم چیخی۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں یکدم گھبرا کر بولے۔ ایسے لگ رہا ہے تم نے میک اپ کیا ہو، دیکھو تمہارا چہرہ کیسے سرخ پڑا ہے۔ جزین، تم نے اسے ابھی کیا کہا ہے؟ لارا پاکٹ مرر نکال کر زمزمہ کو پچھاڑتے ہوئے بولی، اور آخر میں بڑی پرجوش مسکراہٹ کے ساتھ جزین سے پوچھا۔ زمزمہ نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، غصے سے لال ہوتا چہرہ۔ وہ یکدم غصے سے کھولتی ہوئی چیئر سے نیچے اترنے لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ نیچے گرتی، جزین نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے روکا۔ دس از کالڈ سو کالڈ لو، بورس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بآواز بلند تبصرہ کیا تھا۔ شٹ اپ، وہ دونوں بیک آواز میں بولے اور ہوں کہہ کر رخ پھیر لیا۔ تیار ہو؟ بورس نے ہاتھوں میں دستانے چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے کے اسپاٹ تاثرات سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایکسائٹڈ تھا یا نہیں۔ تم سب کو مرنے کا زیادہ ہی شوق ہے، ایگر نے منہ پھلا کر کہا۔ وہ بیچارہ کمزور سا لڑکا تھا جو سردی سے کپکپا رہا تھا، اور کپکپا تو زمزمہ بھی رہی تھی، جسے جزین صبح صبح زبردستی کھینچ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ روس کی جما دینے والی سردی میں صبح کے وقت ریس لگانے کی ہمت صرف وہی 2 سرپھرے کر سکتے تھے جو آرام سے ریس شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اوہ بیبی، بس کر دو، تم لڑکیوں کی طرح ہر وقت کانپتے رہتے ہو۔ بورس نے پاس کھڑے ایگر کے شانے پر اپنا بھاری ہاتھ مارا۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہوا۔ اوکے بوائز، یہ جھنڈا دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں؟ داشا جو ان دونوں کے سامنے آ کر کچھ بولنے لگی تھی، بورس نے اسے چپ کرا دیا تھا۔ ہاں دیکھ رہے ہیں، میں نے ہی جھنڈا تمہیں دیا ہے، اور ہمیں یہ بات تم 575 بار بتا چکی ہو کہ اس کے زمین پر گرتے ہی ریس شروع ہوگی، بورس نے بیزاریت سے کہا اور آنکھوں پر لگے گوگلز درست کیے۔ بورس، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، داشا آگ بگولا ہو گئی تھی۔ منہ توڑ دو گی؟ بورس نے اس کی نقل اتاری۔ ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم، وہ ذرا سخت لہجے میں بولا۔ آج یونیورسٹی سے چھٹی تھی اور وہ صبح سے ہی گھومنے کا پلان بنائے بیٹھا تھا۔ دن کا آغاز بائک ریسنگ سے ہوا تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ بورس اور جزین ریڈ اسکوائر تک ریس لگائیں گے، اور باقی گروپ ممبرز لارا، داشا، ایگر اور زمزمہ کار میں وہاں جائیں گے۔
اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا یہاں جیزی بھی موجود ہے۔ بورس نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ جازی نہیں، غازی، غازی نام ہے اس کا۔ ایگر نے تصحیح کرنا اپنا فرض سمجھا۔ غازیہ، بکواس بند کرو اپنی۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ ماسکو کی سرد ہواؤں میں اس کی آواز کی گونج دور دور تک گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ایگر کا دل رک سا گیا تھا۔ اوکے، تم پرسکون رہو، ہم ریس سٹارٹ کرتے ہیں، داشا نے پرسکون کرنے کی خاطر کہا اور ساتھ ہی بورس کو تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ زمزمہ بس سردی سے کانپتی ان سب کی بحث سن رہی تھی۔ بلیک جینز کے ساتھ اس نے گھٹنوں تک آتا اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر ریڈ کلر کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ چہرے کے گرد مفلر لپیٹ رکھا تھا، اس طرح کہ اس کے بال بھی چھپ گئے تھے اور تقریباً آدھا چہرہ بھی۔ اسے اپنی نیند ٹوٹنے کا غم لگا ہوا تھا۔ ماسکو رنگ روڈ پر اس وقت دھند چھائی ہوئی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس وقت یہاں کھڑے ہونے کا مطلب اپنی موت آپ مرنے کے مترادف تھا۔ کیا خیال ہے جزین، مس وائرس کے ساتھ بھی ریسنگ نہ ہو جائے؟ بورس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ اس سب میں پہلی بار جزین بھی ہنسا تھا اور زمزمہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ کب سے زمزمہ سے یونیورسٹی والی حرکت کا بدلہ لینے کا سوچ رہا تھا۔ نو، وہ نفی میں سر ہلا کر یکدم چیخی تھی۔ یس، داشا، لارا اور ایگر تینوں اس کی طرف بڑھے تھے اور زبردستی اسے ہیلمٹ پہنا دیا تھا۔ لارا نے کھینچ کر اسے جزین کی بائک کی طرف دھکا دیا۔ وہ منت بھری نظروں سے جزین کو دیکھنے لگی مگر وہ بے نیاز بنا ہوا تھا۔ کم آن زیم، جزین ماسکو میں بیسٹ بائک ریسر ہے، وہ تمہیں گرائے گا نہیں۔ لارا نے پرجوش آواز میں اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اب اسے کیا کہتی کہ وہ ایک بار اس بیسٹ ریسر کے ساتھ بائک پر بیٹھنے کا تجربہ کر چکی ہے اور یہ تجربہ ہی اس کے سر کو بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ چاروں ناچار وہ ڈرتے ڈرتے بائک پر بیٹھ گئی تھی۔ 1، اس نے اپنا ہیلمٹ پہنا تھا اور بھرپور سنجیدگی سے سامنے سڑک کو دیکھا۔ آہستہ چلائیے گا پلیز، وہ ہولے سے منمنائی۔ وہ سر جھٹک کر زیر لب مسکرایا تھا۔ ابھی تو بدلہ لینے کا وقت آیا تھا، مس وائرس کو ستانا جیسے اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ 2، اس نے بائک کو کک لگائی اور چیلنجنگ نظروں سے بورس کو دیکھا۔ 3، داشا نے پسٹل سے فائر کیا تھا۔ جھنڈا زمین پر گرا تھا۔ دونوں ہوا کسی تیزی سے اس کے ساتھ سے گزرے تھے۔ وہ کتنی تیز بائک چلا رہا تھا، کبھی وہ سپیڈ آہستہ کر دیتا اور کبھی بالکل اچانک ہی بورس کے پاس سے آگے گزر جاتا تھا۔ یہ اس کا ایک انداز تھا۔ وہ پہلے بورس کو آگے نکلنے دیتا تھا اور پھر خود اچانک ہی اسے پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس سب میں سب سے برا حال زمزمہ کا تھا۔ وہ اس کی جیکٹ کو مضبوطی سے تھامے وہ کبھی اور زور سے چیخنے لگتی اور کبھی بس اپنی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ڈرو مت، میں تمہیں گراؤں گا نہیں۔ جزین کی اونچی آواز پر اس نے یکدم آنکھیں کھولی اور پھر دائیں بائیں دیکھا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی مگر ڈر اب بھی باقی تھا۔ 15 منٹ بعد ریس ختم ہوئی تھی۔ توقع کے عین مطابق جزین نے ریس جیت لی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو کبھی گرنے نہیں دیتا عظیم۔ ٹرسٹ می، داشا نے خوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ یکدم مسرور سی ہوئی تھی۔ لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے تھے۔ وہ بھی تو اس کے ساتھیوں میں سے ہی تھی نا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔